القارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح۔ یہ الفاظ صرف ایک منظر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت کی جھلک ہے جب دنیا کے سارے اصول بدل جائیں گے، اور آج ہم اسی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی دن کی جب ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی روز قیامت کی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دن لوگوں کا حال کیسا ہوگا، اور یہ تصور ہمارے آج کے اعمال کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ آج کی اس وضاحت میں ہم 5 پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ سب کو اکٹھا کرنے کا کیا مطلب ہے، پھر اس دن کی ہولناک تبدیلیوں کو جانیں گے، اس کے بعد لوگوں کی نفسیاتی اور جسمانی حالت کو دیکھیں گے، اور آخر میں اس اہم اصول پر بات کریں گے جو موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کو جوڑتا ہے۔ چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کی ہر جہت اتنی وسیع ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے الگ الگ زاویوں کی ضرورت ہے۔ ہر نام اس دن کی ایک خاصیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ان میں سے پہلا ہے یوم اجتماع۔ اسے یوم الجمع یعنی جمع ہونے کا دن کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، تاریخ کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام مخلوقات کو ایک ہی میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ کوئی بھی کہیں بھی ہو اس حاضری سے بچ نہیں پائے گا۔ اور یہ اجتماع بے مقصد نہیں ہوگا، اسی لیے اسے یوم الحشر بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک بھیڑ نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا حساب دینے کے لیے ایک جگہ پر لایا جائے گا۔ اور آخر میں اسے یوم مشہود بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ دن جب ہر کوئی حاضر ہوگا۔ اس دن دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی طاقت، کوئی تفریق کام نہیں آئے گی۔ ہر روح کو اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے موجود ہونا ہی پڑے گا۔ تو جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ کیا دیکھیں گے؟ ہمارا دوسرا حصہ اسی پر ہے، وہ عظیم کائناتی تبدیلیاں جو اس دن رونما ہوں گی۔ یہ وہ آفت ہے جو ہمارے جانے پہچانے ہوئے کائنات کے ہر قانون کو توڑ دے گی۔ قرآن کی یہ تشبیہ انسانوں کی حالت کو کتنی گہرائی سے بیان کرتی ہے۔ جیسے پروانے روشنی کے گرد بے قابو ہو کر بھٹکتے ہیں، انسان بھی اس دن اپنی سمت اور اختیار کھو دیں گے، اور ہر طرف صرف گھبراہٹ اور افراتفری ہوگی۔ اور پھر یہ منظر دیکھیں، پہاڑ جو ہماری دنیا میں مضبوطی اور استحکام کی سب سے بڑی علامت ہیں، اس دن دھنکی ہوئی بے وزن اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ صرف تباہی نہیں، بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس دن صرف اللہ کی قدرت ہی باقی رہے گی۔ جب زمین و آسمان اپنی شکل بدل رہے ہوں گے تو سوچئے انسان کے اندر کیا طوفان برپا ہوگا۔ اسی شدید خوف اور دہشت کی وجہ سے اس دن کو یوم الفزع یعنی شدید گھبراہٹ کا دن بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی دباؤ ہے جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس عالمگیر دہشت کے باوجود ہر شخص کا تجربہ منفرد ہوگا۔ ہر ایک کی حالت اس کے اپنے اعمال کا آئینہ ہوگی۔ جیسے ایک ہی گھر میں حضرت نوح علیہ السلام پرسکون ہوں گے، جبکہ ان کی بیوی افراتفری میں مبتلا ہوگی۔ اسی طرح فرعون اپنی تباہی دیکھے گا، لیکن اس کی نیک بیوی آسیہ اللہ کے عرش کے سائے میں سکون پائیں گی۔ جیسا کہ یہ صورت واقعہ میں بیان ہوا ہے، یہ دن کچھ کو پست اور کچھ کو بلند کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جب دنیاوی درجات ختم ہو جائیں گے اور اعمال کی بنیاد پر انسان کی حتمی اور ابدی حیثیت کا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ درجہ بندی ہو رہی ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہوگا؟ ہمارا تیسرا حصہ اسی اندرونی کیفیت پر ہے، وہ گہری شرمندگی اور پچھتاوا جو ہر عمل کے سامنے آنے پر محسوس ہوگا۔ کبھی سوچا ہے کہ قیامت کو یوم الحسرت یعنی حسرت کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کے تمام اعمال بغیر کسی کمی بیشی کے گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ سامنے لائے جائیں گے تو اس کے پاس سوائے حسرت کے کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں جو لوگ تکبر سے سر اٹھا کر چلتے تھے، اس دن انتہائی شرمندگی اور ذلت میں ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ وہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح بے بس اور بے وقت نظر آئیں گے۔ یہ اپنے کیے پر ندامت کا حتمی منظر ہوگا۔ یہ جو اندر کی شرمندگی ہے نا، یہ صرف نفسیاتی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا اثر جسم پر بھی ظاہر ہوگا۔ ہمارا چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے کہ اس دن انسان کن جسمانی تکلیفوں سے گزرے گا۔ اس دن کو یوم عرق یعنی پسینے کا دن بھی کہا گیا ہے۔
سوچئے، آج جو سورج لاکھوں میل دور ہے، اس دن صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس شدید گرمی میں لوگ اپنے ہی اعمال کے بوجھ تلے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اور یہ پسینہ سب کے لیے برابر نہیں ہوگا۔ کسی کے لیے یہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے لیے گھٹنوں تک اور کسی کے لیے کمر تک، لیکن کچھ کے لیے یہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کے منہ تک پہنچ کے ایک لگام کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ ان کے اعمال کی سنگینی کا جسمانی ثبوت ہوگا۔ تو ایک فطری سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس حالت میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ یہی سوال جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو جواب ملا، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ ہر شخص صرف اپنی فکر میں مبتلا ہوگا، کسی اور کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اس دن تمام انسانوں کو اسی حالت میں جمع کیا جائے گا جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے۔ یہ حتمی مساوات کا دن ہے جہاں بادشاہ اور فقیر، امیر اور غریب سب ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہوں گے اور دنیا کا کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر اس دن سب برابر ہوں گے تو فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اب ہم اپنے آخری اور سب سے ذاتی حصے کی طرف آتے ہیں، جو یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کے آخری لمحات ہمارے ابدی مستقبل کو کیسے طے کرتے ہیں۔ تو اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو کس حالت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کا جواب ایک حدیث میں دیا گیا ہے جو ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے۔ ہر شخص کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ ایک سادہ مگر بہت گہرا اصول ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا اختتام ہی ہماری ابدیت کا آغاز ہے۔ اس اصول کی چند مثالیں دیکھیں۔ شہید اپنے زخموں سے بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ حج کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا اور جس کی موت کلمہ شہادت پر ہوئی وہ وہی کلمہ دہراتا ہوا اٹھے گا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری موت ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ قیامت کیسی ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے ختم کریں گے تاکہ اس دن بہترین حالت میں اٹھائے جائیں۔